ناظرین، آپ سب کو ایران کی چھٹی قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ اس قسط میں آپ کو وہ مقام دکھاؤں گا جہاں فرہاد نے شیریں کو حاصل کرنے کی غرض سے پہاڑ کو کھودنا شروع کیا تھا۔ یہ جگہ کرمانشاہ سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ فرہاد کو شیریں ملی یا نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے ذرا سوچیں، اگر مل جاتی تو شاید آپس میں لڑتے ہوئے عمر گزر جاتی اور اتنی مشہور کہانی کہاں سے بنتی۔ یہ کہانی سب سے پہلے مشہور ایرانی شاعر نظامی نے 12ویں صدی میں لکھی تھی۔ یہ وہی مشہور شاعر ہیں جنہوں نے لیلا مجنوں کی داستان بھی لکھی تھی۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے ان کہانیوں میں تھوڑی تھوڑی رد و بدل کر کے مختلف زبانوں میں تحریر کیا۔ اچھا، کہانی بہت ہی لمبی ہے اور اگر پوری سناؤں گا تو صبح ہی ہو جائے گی، اس لیے جب تک آپ یہ جگہ اور اطراف دیکھیں آپ کو بے حد مختصر کہانی سناتا چلوں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ سرد رات ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، آپ لحاف میں دبکے ہوئے ہیں اور آپ کی نانی یا دادی آپ کو کہانی سنا رہی ہیں۔ تو سنو، یہ کہانی ہے ساسانی بادشاہ خسرو دوئم کی، جو ارمینین شہزادی شیریں کی زلف پر گرفتار ہو گیا تھا۔ ہوا یوں کہ خسرو ابھی صرف ایک نوجوان اور بے حد وجیح شہزادہ تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام شاپور تھا۔ شاپور نہ صرف بے حد قریبی دوست تھا بلکہ ایک اچھا مصور بھی تھا اور دور دراز کے سفر بھی کر چکا تھا۔ ایک دفعہ شاپور نے خسرو کو ملک ارمینیا کی ملکہ ماہین بانو کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کی ایک بے حد خوبصورت بھتیجی شیریں ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور تاج و تخت کی ذمہ داری فی الحال اس کی پھوپھی پر ہے، جب تک کہ شیریں تاج و تخت سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ بھی بتایا کہ شیریں اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے حسن کو دیکھ کر پریاں بھی شرما جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حد عقل مند، نیک سیرت، پڑھی لکھی اور ساتھ میں کافی جذباتی بھی ہے۔ اتنی تعریف سن کر نوجوان شہزادہ بنا دیکھے ہی شہزادی شیریں پر فریفتہ ہو گیا اور اپنے دوست شاپور کو حکم دیا کہ وہ فوراً ارمینیا جائے اور شیریں سے مل کر اس کو خسرو کی منشا بتائے، ساتھ میں شیریں کے دل میں اس کی جگہ بھی پیدا کرے۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شاپور ارمینیا پہنچا اور موقع کی تلاش میں لگ گیا۔ شہزادی ہر شام کو اپنے محل سے نکل کر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ قریبی جھیل پر جاتی تھی۔ وہ جھیل میں نہا کر ساری سہیلیوں کے ساتھ جھولا بھی جھولتی تھی۔ ایک دن موقع دیکھ کر شاپور نے شہزادے خسرو کی تصویر بنا کر جھیل کے قریب ایک درخت کے پاس رکھ دی۔ شہزادی اپنے معمول کے مطابق جب جھولنا جھولنے آئی تو یہ تصویر دیکھی اور بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ اگلے دن خسرو نے پھر وہی کام کیا۔ شہزادی دوسری تصویر کو بھی دیکھ کر بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادی خسرو کی بس دیوانی ہی ہو گئی۔ آخر کار شاپور نے شہزادی کو بتایا کہ یہ تصویر ایران و عراق کے شہزادے خسرو کی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ شہزادہ اس کا دیوانہ ہے۔ پھر کیا تھا، اس رات شہزادی سو ہی نہ سکی اور اس نے اپنے تاج و تخت کو ٹھوکر مار کر خسرو کے پاس بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ الصبح شہزادی نے اپنی پھوپھی کو بتایا کہ وہ شکار پر جا رہی ہے۔ شہزادی اپنی کالی گھوڑی شبدیز پر سوار ہوئی اور بلا سوچے سمجھے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایران کی طرف اکیلی بھاگ نکلی۔ ادھر شہزادے خسرو کا بھی دل کے ہاتھوں برا حال تھا۔ اسی اثنا میں کچھ دشمنوں نے جعلی سکے چلا دیے اور نام خسرو کا لگا دیا۔ شہنشاہ خسرو پر بے حد ناراض ہوا اور خسرو کی ایک نہ سنی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ خسرو کو قید کرواتا، خسرو خاموشی سے محل چھوڑ کر آذربائیجان کی طرف اکیلا بھاگ نکلا۔ تقدیر کا یہ کرنا ہوا کہ آدھے راستے میں شہزادی شیریں اور شہزادے خسرو کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت شہزادی سستانے کی غرض سے اکیلی ایک جھیل کے پاس نہانے کے بعد اپنے بال سکھانے میں مشغول تھی۔ شہزادہ اس وقت عام لوگوں کے لباس میں تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، حالانکہ دونوں نے ایک دوسرے میں کافی کشش محسوس کی۔ شیریں نے شرما کے دوسری طرف دیکھنا شروع کیا اور شہزادے نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ پھر شہزادی نے ایران کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔
جب شہزادی ایران پہنچی تو پتہ چلا کہ شہزادہ خود بےتاب ہو کر اس کی تلاش میں ارمینیا گیا ہوا ہے۔ شہزادی نے اسی شہر میں رک کر شہزادے کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جب خسرو آذربائیجان پہنچا تو وہاں پر شاپور کو موجود پایا۔ وہ خسرو کا وہاں انتظار کر رہا تھا۔ شاپور نے شہزادے کو بتایا کہ وہ ارمینیا سے ہی آ رہا ہے، جہاں اس نے ملکہ سے پہلے ہی بات کر لی ہے اور وہ اس شادی پر رضامند ہے اور شہزادے کی منتظر ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ شہزادی اس کے عشق میں گرفتار ہو کر ایران کی طرف بھاگ گئی ہے۔ اچانک خسرو کو اس لڑکی کا خیال آیا جس کو اس نے جھیل پر اپنے بال سکھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے دل نے کہا کہ ہو نہ ہو یہی شیریں تھی۔ یہ سن کر خسرو نے شاپور کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں فوراً ارمینیا کی طرف چل پڑے۔ ارمینیا پہنچتے ہی ملکہ ارمینیا نے شہزادے خسرو کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ساتھ میں یہ بھی خبر دی کہ خسرو کے والد ایران کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور تخت و تاج اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شہزادہ بلا رکے فوراً ایران کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف شہزادی شیریں فرحاد کی ملاقات سے مایوس ہو کر واپس ارمینیا پہنچ گئی۔ سب کچھ جاننے کے بعد شہزادی بے حد مایوس ہوئی اور ملکہ کے کہنے پر ارمینیا ہی میں رہ کر دن رات خسرو کے انتظار میں لگ گئی۔ ادھر جب خسرو ایران پہنچا تو تخت و تاج اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ بادشاہ بن گیا، لیکن اس مختصر سے عرصے میں کافی سازشیں بھی ہو چکی تھیں اور ان سے نمٹنا فوراً ضروری تھا۔ اسی لیے اس نے شاپور کو ارمینیا جانے اور شہزادی کو ساتھ لانے کا حکم صادر کر دیا۔ بہرحال نئے بادشاہ خسرو کے لیے اس کے مخالفین کی سازشیں اتنی بڑھیں کہ سازشیوں کے سرغنہ بہرام نے ایران کا تخت و تاج سنبھال لیا اور خسرو جان بچانے کی غرض سے دوبارہ آذربائیجان کی طرف بھاگ نکلا۔ قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ شیریں اور خسرو کا ایک جنگل میں دوبارہ ٹکراؤ ہوا۔ اس بار شہزادی شکار کی غرض سے وہاں آئی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور آخر کار دو محبت کرنے والوں کا ملاپ ہو گیا۔ ارے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہانی ختم؟ جی نہیں، اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ فلم کا انٹرول ہوا ہے۔ شہزادی نے خسرو کو ارمینیا ساتھ چلنے کو کہا اور دونوں نے وہاں پہنچ کر ملکہ ماہین بانو سے شادی کی باقاعدہ درخواست کی۔ پھوپھی نے حامی بھر لی، لیکن شیریں نے انکار کر دیا اور شادی کی یہ شرط رکھی کہ خسرو اپنا تخت و تاج واپس لے تبھی وہ خسرو سے شادی کرے گی۔ یہ سن کر خسرو کا دل پاش پاش ہو گیا اور وہ خون کے آنسو بہاتا ہوا اٹلی کی طرف چل پڑا۔ روم پہنچ کر خسرو نے سیزر بادشاہ سے ملاقات کی اور ایران کی بادشاہت دوبارہ حاصل کرنے میں سیزر سے مدد کی درخواست کی۔ سیزر نے اس مدد کے بدلے میں دو شرطیں رکھی۔ ایک تو یہ کہ خسرو اس کی بیٹی مریم سے شادی کرے گا، اور دوسری یہ کہ خسرو مریم کی زندگی میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عیسائی مذہب کے خلاف ہے۔ خسرو تیار ہو گیا اور مریم سے شادی کرنے کے بعد سیزر کی دی ہوئی ایک فوج کے ساتھ ایران کا رخ کیا۔ راستے میں اس کے حمایتی اس فوج میں ملتے رہے اور بالآخر ایک بے حد بڑی فوج کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ایران پہنچ کر بہرام کو شکست فاش دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد خسرو دوبارہ ایران کا شہنشاہ بن گیا۔ جب شیریں کو ان واقعات کا علم ہوا تو بے حد خوشی ہوئی، لیکن خسرو سے کبھی ملاپ نہ ہونے کا سوچ کر اس کا دل پارا پارا ہو گیا۔ مریم کو جب شیریں اور خسرو کی محبت کا پتہ چلا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ہر ممکنہ طور سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھے گی۔ ادھر خسرو ہمیشہ شیریں کو یاد کرتا رہا اور شیریں خسرو کا دم بھرتی رہی، لیکن دونوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ایک دوسرے سے کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ اسی دوران شیریں کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بذات خود ارمینیا کی ملکہ بن چکی تھی۔ ادھر ایک فرحاد نامی معمار شیریں کی زلف کا فریفتہ ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے حد کی کہ شیریں کو ایک جھیل کی دوسری طرف جانا تھا۔ فرحاد نے شیریں کو اس کے گھوڑے سمیت اٹھا کر جھیل کے اس پار پہنچا دیا۔
شیریں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ فرہاد اس کا دیوانہ ہے، لیکن وہ ایک معمولی معمار سے کس طرح شادی کر سکتی تھی۔ اسی دوران شیریں نے خفیہ طور پر فرہاد کی بیوی مریم کو زہر دلوا کر ہلاک کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اب خسرو کا راستہ صاف تھا، لیکن ساتھ ساتھ خسرو کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ ایک فرہاد نامی شخص شیریں سے محبت کرنے لگا ہے اور شیریں بھی اس کی طرف مائل ہے۔ یہ پتہ چلنے کے بعد خسرو نے فرہاد کو بلا کر کہا کہ وہ اس کی شیریں کے ساتھ شادی کروا دے گا، شرط یہ ہے کہ اس کو پہاڑ کھود کر ایک نہر بنانا پڑے گی۔ پہاڑوں کے دوسری طرف تقریباً 20 کلومیٹر پر ایک چراہ گاہ ہے۔ شیریں اس پہاڑ کے دامن میں ایک محل بنانا چاہتی ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ اس میں ایک تالاب بنایا جائے جس میں چراہ گاہ سے ہر وقت نہر کے ذریعے تازہ دودھ آتا رہے۔ خسرو نے فرہاد سے کہا کہ اگر تم اس نہر کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میرا وعدہ ہے کہ شیریں کی تمہارے ساتھ شادی کروا دے گا۔ اس کے بعد فرہاد اس پہاڑ کو کاٹنے میں لگ گیا، دن رات یہی کام کرتا رہتا تھا۔ کدال کو اٹھا کر شیریں کا نام لیتا اور پہاڑ پر مارتا رہتا تھا، لیکن ان تمام واقعات کا شیریں کو علم نہ ہوا۔ جب خسرو نے یہ دیکھا کہ فرہاد تو واقعی میں پہاڑ کاٹنے میں لگ گیا ہے اور کیا پتہ کامیاب بھی ہو جائے، تو اس نے ایک جھوٹی خبر فرہاد کو پہنچا دی، جس کے ذریعے بتایا گیا کہ شیریں کی شکار کرنے کے دوران ایک حادثے میں موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد فرہاد کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ زندگی اس کے لیے اب بے معنی ہے۔ وہ اسی پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور کدال کو آسمان کی طرف اس طرح اچھالا کہ واپس آ کے اسی کے سر پر لگا اور وہ اسی پہاڑ سے گر کر فوراً دم توڑ گیا۔ اسی دورانیے میں بادشاہ خسرو شیریں سے شادی کی غرض سے ارمینیا پہنچا اور شیریں سے شادی کی درخواست کی۔ اسی اثنا میں شیریں کو فرہاد کے ساتھ ہونے والے واقعے کی خبر بھی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس نے خسرو سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ شیریں کا جواب سن کر خسرو بے بسی کے عالم میں آنسو بہاتا ہوا واپس ایران پہنچا۔ ان تمام واقعات کے دوران خسرو کے بیٹے شیرویہ کو پتہ چل چکا تھا کہ شیریں نے اس کی ماں مریم کو زہر دلوایا تھا اور اس کا باپ شیریں کی محبت میں گرفتار ہے۔ اسی غرض سے وہ شیریں سے شادی کی درخواست کرنے ارمینیا گیا ہوا ہے۔ شیرویہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کو مار کر شیریں سے خود شادی کرے گا۔ اپنے باپ کی غیر موجودگی میں شیرویہ نے بغاوت کر دی اور خود ایران کا بادشاہ بن گیا۔ جیسے ہی خسرو ایران پہنچا، شیرویہ نے اس کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا اور شیریں سے شادی کرنے کی خواہش میں ارمینیا کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف شیریں کی دنیا اندھیری ہو چکی تھی۔ اس کا سچا عاشق فرہاد مر چکا تھا اور ساتھ میں خسرو بھی۔ شیریں ایران آئی اور اسی پہاڑ پر چڑھ کر اس نے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اس طرح سے شیریں اور فرہاد کی محبت کی داستان ازل ہو گئی۔ لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے فرہاد کی قبر کو کھود کر شیریں کو بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیا۔ اسی پہاڑ کے دامن میں لالے ہوٹل بیستون واقع ہے۔ رضا شاہ پہلوی کے دور میں اس کا نام کاروان سرائے ہوا کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے اس میں ایک کمرہ مل گیا جو کہ نہ صرف بے حد مناسب قیمت پر تھا بلکہ کافی کشادہ بھی۔ اس کے دالان کے بالکل سامنے وہی جگہ تھی جہاں پر شیریں اور فرہاد نے خودکشی کی تھی۔ سوتے وقت میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے ازراہ مذاق کہہ دیا کہ غور کرو، ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کہ کوئی کدال پہاڑ پر مار رہا ہو۔ یہ کہہ کر میں تو فوراً سو گیا۔ البتہ صبح کو جب میں سو کر اٹھا تو میری بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا کہ ساری رات جب بھی میری آنکھ کھلی کدال کی آواز آ رہی تھی۔ میں تو ہنستے ہنستے چائے پینے چلا گیا۔ میرے پیچھے پیچھے ناشتہ کرنے میری بیگم صاحبہ بھی آ گئیں اور مجھے یقین دلانے کی پوری کوشش کرتی رہیں کہ رات بھر پہاڑ پر کدال مارنے کی آوازیں آتی رہی ہیں۔
امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کہانی کو پسند کیا ہوگا۔ بے حد شکریہ۔